یہ بات یاد رکھیے کہ رزق کی وسعت، برکت، کثرت اللہ کی طرف سے، اس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی کو مالدار بنا دے، کسی کو فقیر بنا دے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ دنیا میں جو یا کاروبار میں ترقی ہو جاتی ہے یا اچھی نوکری مل جاتی ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ اسباب ہے، اور فیصلہ اللہ رب العزت نے آسمانوں پر کیا ہوا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ بعض چیزیں ایسے ہیں جس سے رزق میں تنگی آتی ہے، اور بعض چیزیں ایسے ہیں جس سے رزق میں برکت آتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھڑے ہو کر کنگھی کرے، جو شخص کھڑے ہو کر کنگھی کرے وہ قرضدار ہو جائے گا۔ جو کھانے کو سونگے اس سے برکت چلی جائے گی۔ اور امیر المؤمنین داماد مصطفیٰ حسنین کے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاص دوستوں کو، جو ان کے خاص دوست تھے، ان سے فرمایا یہ بات یاد رکھو، 9 باتوں سے رزق میں تنگی اور محتاجی، فقر آتا ہے گھر میں، فقر فاقہ ڈیرے ڈال دیتا ہے۔ نمبر 1، مکڑی کا جالا گھر میں رہنے دینا، چلو چھوڑ دو، اس سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ اور جھوٹی قسمیں کھانا، معمولی باتوں پر جھوٹی قسمیں کھانا۔ نمبر 2، جھوٹی قسمیں کھانا۔ نمبر 3، زنا کرنا۔ نمبر 4، لالچ کرنا، لالچ۔ نمبر 5، مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان سونا۔ اور نمبر 6، باجا، رباب وغیرہ سننا، باجا سننا۔ نمبر 7، سوال کرنے والا جو آئے اور آپ کی توفیق ہو دینے کی، آپ اس کو خالی ہاتھ بھیج دیں۔ جو سائل آئے، قرآن بھی فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو خالی ہاتھ مت بھیجو۔ کیوں؟ اگر وہ مانگنے والا ہے، تم دینے والے ہو، تو تمہیں دینے والا اللہ نے بنایا ہے، اس کو مانگنے والا اللہ نے بنایا ہے۔ تو حضرت علی نے اپنے خاص دوستوں کو فرمایا کہ مانگنے والے کو خالی ہاتھ مت بھیجو اگر توفیق ہو۔ اور نمبر 8، یہ تقدیر پر جو ایمان نہ رکھتا۔ اور نمبر 9، جو رشتہ داروں سے برا سلوک کرتا ہے۔ اور اس سائل کو تو خالی مت بھیجو جو رات کو مانگنے آئے، دن والے کو بھی خالی مت بھیجو، لیکن جو رات کو مانگنے آئے اس کو تو بالکل خالی مت بھیجو۔ تو یہ 10 چیزیں ایسے ہیں جس سے رزق میں تنگی آتی ہے۔